السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، گزشتہ 20 سالوں سے پرویز مشرف، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اب تحریک انصاف حکومت کے اتحادی رہنے والی ایم کیو ایم کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوئی ہے، اور آج پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دی جانے والی پیشکش نے حکومت کے لیے ایم کیو ایم کی جو اہمیت ہے اس کو ایک بار پھر سے مزید بڑھا دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کیوں کر وفاق چھوڑ کر صوبے میں پیپلز پارٹی کے اتحادی بنے گی؟ بلاول بھٹو کے اس آفر کے پیچھے اصل مقصد ہے کیا؟ آج سندھ میں برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کے اتحادی ایم کیو ایم پاکستان کو سندھ کے اقتدار میں شمولیت کی دعوت دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ وفاق میں تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دے. پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ پیشکش چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے کی گئی. کراچی میں 4 میگا منصوبوں کے افتتاحی تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے میئر کراچی وسیم اختر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ کراچی کی خاطر جتنی وزارتیں وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہیں سندھ میں دینے کو تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ عمران خان کو گھر بھیجیں. بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں گرا دو عمران کی حکومت کو اور کراچی کے بچاؤ کی بھی بات کی. بلاول بھٹو کی اس پیشکش کے رد عمل میں میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ سندھ حکومت میں شمولیت کا فیصلہ پارٹی کرے گی. پیپلز پارٹی کے اس آفر پر ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کی مشاورت بھی ہوئی اس پر، جس کے بعد پھر یہ بیان سامنے آیا کہ ایم کیو ایم کی سیاست وزارتوں کے لیے نہیں عوام کے لیے ہے، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کی 1.5 سال کی پالیسیوں سے بھی ایم کیو ایم مطمئن نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں بشمول ایم کیو ایم، ان کے تحفظات رہے ہیں حکومت سے پچھلے 1.5 سالوں میں. سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے پیپلز پارٹی کی آفر کا نہ کوئی مثبت جواب دیا نہ کوئی منفی جواب دیا، اور ساتھ ہی پھر تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید بھی کر دی. ایم کیو ایم پاکستان کی اس درمیانی پالیسی کی وجہ ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا حکومتی اتحادی ایم کیو ایم، جس کے پہلے ہی حکومت سے آن اینڈ آف ہم دیکھتے ہیں گلے شکوے چلتے رہتے ہیں، تحفظات کا اظہار گاہے بگاہے ایم کیو ایم کرتی رہتی ہے، کیا وہ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے؟ میں اس پر بات کروں گی. سب سے پہلے ایم کیو ایم کا موقف لیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما سینیٹر میاں عتیق نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ میاں عتیق صاحب آپ کا. عتیق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پچھلے 1.5 سالوں سے جب سے آپ لوگ اس حکومت کے اتحادی ہیں، تحفظات آپ لوگوں کے رہے ہیں، گاہے بگاہے آپ لوگ اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، ناراضگیاں آپ لوگوں کی چلتی رہی. ناراضگی اور منانے کا سلسلہ ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتا رہا، نون لیگ کے دور میں بھی ہوتا رہا. تو ایک طرف تحفظات ہیں، دوسری طرف آج کی جو آفر ہے بلاول بھٹو کی، نہ کوئی مثبت جواب آیا نہ کوئی منفی جواب آیا. کیا بارگیننگ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں؟ واقعی کوئی گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر بات ہو سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ، تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ نے جس طرح سے انٹرو کیا اور یہ کہا، سو لیٹ می کلیئر ون تھنگ. آج کی ایم کیو ایم جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کا خالد مقبول بھائی کا جو ہمارے سربراہ ہیں، اپنا ہمارے باقی بھی تمام لیڈران جو ہیں ان سب کا متفق کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے جب بھی جو کچھ کرنا ہے وہ کراچی والوں کے لیے کرنا ہے. ہم اگر حکومت میں آئے، میں نے سب سے پہلے ویڈیو آن ایئر کی تھی جو شاید ایم کیو ایم کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. الیکشن کے 2 دن کے بعد میں نے یہ کہا کہ اٹ از بیٹر کراچی والوں کے مفاد میں ہم اپنے لوگوں کو ان کا حق دلانے کے لیے، اگر عمران خان کی حکومت جس طرح سے بن رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم عمران خان کے ساتھ یہ تو ہر دور میں آپ لوگ کرتے رہے ہیں. یہ تو ہر دور میں آپ لوگ یہی کہتے تھے کہ عوام کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہم نے وہی باتوں کو یاد دہانی کرائی، اور متعدد بار میری ذاتی طور پر بھی جب بھی عمران خان صاحب سے بات ہوئی میں نے انہیں مؤدبانہ درخواست دی اور ریکویسٹ کی کہ جناب کراچی والوں کا خیال کریں. آج کراچی والوں نے پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو اور ایم کیو ایم کو اپنی نمائندگی دی، ووٹ ان کے حق میں ڈالے، اور اس وقت میں اگر ہم نے کراچی کا اعلان کیا تھا جو بھی ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، وہ تو کراچی والوں کو آج تک نہیں ملا. سوری، کراچی والوں کا جو ایک پیکج کا اعلان کر کے یہی بول رہے ہیں نا، وہی تو لے کے دے دیں. ہمارے یہ چوتھے وزراء،
پیکج کی بات شازیہ ذرا مجھے بولنے دیجیے گا ایک منٹ. دیکھیے جو پیکج تھے یہ ایک نہیں بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے 3 وزیر اعظم, نواز شریف, اس کے بعد عباسی صاحب, اس کے بعد کیئر ٹیکر, اور آج چوتھے وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب جب بنے تھے اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ہم نے کہا کہ آپ نے مہینے میں 1 دفعہ منیمم کراچی کا دورہ کرنا ہے. کراچی والے اس وقت میں اپنے آپ کو, اور نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے تمام شہری لوگ جو ہیں ان کی آواز کو سنا جائے. اب دوسری طرف آ جاتے, دیکھیے یہ جو آج کی بات ہے میں پھر واضح کر دوں, بلاول صاحب چونکہ پیپلز پارٹی ملک کی بڑی پارٹی ہے, اس کے چیئرمین ہیں, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح سے یہ کہا ہمارا مقصد قطعی طور پر اس کارڈ کو کھیلنا نہیں ہے, یہ میں واضح کر دوں, اس پر کسی قسم کی کوئی ہم بارگین نہیں کریں گے. یہ میری بات آج بھی سب سے ہوئی ہے, ہم نے قطعی طور پر کوئی اس بات کو اس طرح نہیں لے کے چلنا, چونکہ دیکھیے ہم جب الائز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن کیا ہم یہ یاد دہانی ضرور کراتے رہیں گے کیا کہ آپ کراچی والوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں. اب دوسری طرف آ جائیے, کیا پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنے جو وعدے کیے تھے چیف منسٹر صاحب نے, آج کتنے سالوں کے بعد یہ بات ہو رہی ہے, 1.5 سال کے بعد یہ بات ہو رہی ہے کہ 4 بڑے پروجیکٹ کو لے کر چل رہے ہیں. جو پرانے پروجیکٹ چل رہے تھے ان کو کہاں تک پورا کیا گیا؟ آج کراچی میں صفائی کا کچرے کا کیا عالم ہے؟ اگر پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کر دیتی ہے, جیسے کہ میئر کراچی جو ہیں وسیم اختر صاحب, وہ اختیارات کا ظاہرہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, ہم کراچی کے عوام کے لیے کیا کرتے. کبھی وہ بجٹ کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں بجٹ نہیں دیا جاتا, کبھی وفاق سے شکایت ہوتی. اگر آپ لوگوں کے وہ تحفظات دور کر دیتے ہیں, آپ لوگوں کو اختیارات دے دیتے ہیں, بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو با اختیار بنا دیتے ہیں, پھر کوئی بات ہو سکتی ہے, پھر بلاول بھٹو کی پیشکش پر بات ہو سکتی ہے. دیکھیے شازیہ, پھر بھی میں ایک بات کہوں گا, مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے, مجھے فخر ہے اپنی آج کی لیڈرشپ پر, جو ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ ہے, آج کی لیڈرشپ ہے. ہم وزارتوں کے لیے قطعی طور پر کوئی بارگین نہیں کریں گے, یہ تو بات اوپن ہے. ہاں اگر ہمیں کہیں گے ہم جو فیڈرل کی وزارتیں وہ بھی چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی طرح کی کوئی بلیک میلنگ کریں. یہ آج کی جو لیڈرشپ ہے میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, جو پرانا تھا جو ہوتا رہا آپ اس کو چھوڑ دیجئے. آپ جب ہم یہ 22 اگست 2016 کے بعد کی بات کرتے ہیں, آپ اس کو لے کر 2015 کے بعد سے آپ اس کو لے کر چلیے. آپ دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان آج ٹوٹلی مختلف جماعت ہے. الحمدللہ کسی قسم کی کوئی انگلی ہمارے کسی لیڈر پر نہیں اٹھ سکتی. آپ جتنا احتساب کرانا چاہے کرا لے. آپ کہیے اس حکومت میں اب جب سے یہ الیکشن ہوئے آ کر یہاں تک کوئی کسی قسم کا کوئی کیس بنے گا ہی نہیں. ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی تو یہ بات ہوئی کہ اس کے پیچھے کیا بلاول بھٹو کے پیپلز پارٹی کے کوئی ذاتی مقاصد ہو سکتے ہیں. ظاہرہ وہ کہہ رہے ہیں 2020 الیکشن کا سال ہے, وہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, یا آپ لوگوں کی میٹنگ میں بھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, جو سورسز بتا بھی رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ اختیارات اگر ہمیں دے دیے جاتے ہیں تو اس پر سوچ بچار ہو سکتی ہے. نہیں, میں اس سے آگے کی بات کروں گا. یہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ اگر ہم پوری اپوزیشن کی بات کریں تو کیا آپ سمجھیے آج بلاول صاحب نے یہ کہا, کیا اس سے پہلے متعدد جو لیڈران ہیں اپوزیشن کے, متحدہ اپوزیشن کے جو یہ بنی ہوئی ہے, کیا انہوں نے کاف لیگ کے بارے میں نہیں کچھ کہا؟ کیا جو بلوچستان کی پارٹیاں ان کے بارے میں نہیں کہا؟ کیا ان سے رابطے نہیں کیے؟ اس کے باوجود بھی آج بھی حکومت کے الائز اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. اور میں پھر کہوں گا, دیکھیے شازیہ, یہ اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہے. میری پارٹی نے, میرے لیڈران نے, ہمارے جو عہدیدار ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ہم نے جو وعدہ کراچی والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ہم اس پر سٹینڈ کرتے ہیں آج بھی. اور جہاں ہمیں جس طرح کی جو قربانی دینی پڑی, وہ جس طرح کی بھی قربانی ہو, کراچی والوں کو ان کا حق دلانے کے لیے, حیدرآباد والوں کو ان کی یونیورسٹی دلانے کے لیے, سندھ کے دوسرے تمام شہروں کے لیے, ان لوگوں کے آج تھر میں جو کچھ ہو رہا ہے پورے دنیا میں کہیں کوئی ایسا جگہ نہیں ہے. کوئی دیکھیں لیکن ہم حکومت سے باہر نہیں نکل رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں جو کہنا چاہتا ہوں, ہم حکومت سے باہر نہیں نکل رہے ہیں, ہم حکومت کے ساتھ
قطعی طور پر یہ وزارتوں کے لیے نہیں آئے ہیں. وزارتیں تو عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمارے جو 2 وزیر ہیں ایم کے وہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں. سب سے نفیس آدمی ہیں, سب سے زیادہ اٹینڈنس ان کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, پرائم منسٹر کے الفاظ ہیں. کیا اس کے بعد بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما سینیٹر میاں عتیق میرے ساتھ ہیں. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت شکریہ نیر بخاری صاحب آپ کا. نیر بخاری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی تو پاکستان پیپلز پارٹی تو جی 2020 کو نئے الیکشن کا سال جو ہے نا وہ قرار دے رہی ہے, اور ان ہاؤس چینج کا مطالبہ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں. اس حکومت کو گھر بھی آپ لوگ بھیجنا چاہتے ہیں. اور آج جو آپ لوگوں نے پیشکش کی ہے, بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم کو جو پیشکش کی ہے کہ آپ وفاقی جو ہے نا حکومت, آپ ان کا اتحاد چھوڑ دیں, ہم آپ کو سندھ میں اس سے زیادہ وزارتیں ہم لوگ آپ کو یہاں پر سندھ میں دے دیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ مولانا کا دھرنا ہو, احتجاج ہو, اپوزیشن کی اے پی سی میں ہونے والے فیصلے ہوں, یا آپ لوگوں کا مشترکہ وزیر اعظم عمران خان کا استعفے کا مطالبہ ہو, بالکل آپ لوگوں کا ان میں کبھی بھی کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا. اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے. اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, وہی اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو کیا اس آفر کو اس طریقے سے لیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آخری آپشن بچتی تھی آپ لوگوں کے پاس ان کے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کر عمران خان کو گھر بھیجنے کی؟ شکریہ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اٹس اے پالیٹکس, اور یہ کوئی 1 ڈے کا کرکٹ میچ یا 2020 کا میچ نہیں ہوتا. اپوزیشن اپنے آپشنز استعمال کرتی ہے, گورنمنٹ اپنے آپشن استعمال کرتی ہے. obviously جوائنٹ اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ یہ وہ نئے الیکشن کروائے جائیں, اور آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں. اس کے ریزنز ہیں کہ کیوں نئے الیکشن کرائے جائیں. کہ یہ پچھلے 16 ماہ میں جو اکانومی کی صورتحال ہو گئی ہے, جو غریب پس گیا ہے, جو غریب مر گیا ہے, اور پھر کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے, اور پھر آئسولیشن میں انٹرنیشنلی بھی ملک چلا گیا, تو لوگ تو تنگ آ چکے ہیں. اس لیے ان کو اب نجات چاہیے موجودہ حکمرانوں سے. موجودہ حکمرانوں سے نجات تبھی مل سکتی ہے کہ نئے انتخابات ہوں اور لوگ اپنی مرضی کا نمائندہ منتخب کریں اور اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنائیں. سیکنڈلی, آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم نے اس کو آفر کی ہے. ایم کیو ایم نے کبھی بھی فیڈرل لیول پہ اپنی حکومت نہیں بنائی. یہ ہمیشہ 88 سے لے کے آج تک کسی نہ کسی الائنس میں رہے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ میں یہ پوزیشنز, کیبنٹ کی پوزیشنز انجوائے کرتے رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ 88 میں بھی تھے, یہ ہمارے ساتھ ابھی 2008 کے آنورڈ گورنمنٹ بنی تب بھی تھے, ایک سٹیج پہ علیحدہ بھی ہو گئے. تو یہ پولیٹیکل ڈائنامکس ہر پارٹی کے اپنے معاملات کو سامنے رکھ کے چینج ہوتے رہتے ہیں. آج جو بلاول صاحب نے آفر کی اس کا ریزنز آپ دیکھ لیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جب چیزیں ڈیوالو ہو گئیں, اور بیسک بات یہ تھی کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ تھا اس میں جو پروونس آف سندھ کا شیئر تھا وہ پراپرلی ان کو مل نہیں پا رہا. سندھ گورنمنٹ اور چیف منسٹر بارہ مطالبہ کرتے رہے کہ ہمارا ڈویزیبل پول سے جو ہمارے شیئر بنتا ہے ہمیں مل نہیں رہا. اگر وہ شیئر نہیں ملتا تو پھر وہ آنورڈ باقی اداروں کو بھی وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, چاہے وہ میونسپل ادارے ہوں, چاہے کراچی کا میئر ہو, چاہے سکھر کا میئر ہو. تو یہ بیسیکلی مطالبہ تھا. اور اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ان دنوں کہ دیکھیں نیچرل ریسورسز پہ سب سے پہلے اسی پروونس کا حق بنتا ہے جہاں سے وہ جنریٹ ہوتی ہیں, جہاں پہ ان کی پروڈکشن ہے. گیس اس ملک کی آلموسٹ 60 سے 70% سندھ پروڈیوس کر رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ سندھ والے بلبلا اٹھے ہیں کہ ان کو گیس ان کو نہیں مل رہی ہے, بجلی ان کو نہیں مل رہی ہے, انڈسٹری ان کی بند ہو رہی ہے, سی این جی ان کا بند ہو رہا ہے. تو اس کنٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ چیئرمین بلاول نے ان کو کہا کہ اس صوبے کی بہتری کے لیے, اس شہر کی بہتری کے لیے آئے مل کے کام کرتے ہیں.
تو اس میں کیا برائی ہے ان کو مل کر کام کرتے ہیں. تو اس سے ایک آپ دیکھیں نا روایت, لیکن روایت کیسی پیدا ہوگی اگر وہ وہاں چھوڑ کے آپ لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں؟ حکومت تو گر جائے گی نا. یہ روایت آپ کیسی ڈال رہے ہیں؟ کل کو آپ لوگوں کی حکومت آتی ہے, آپ لوگ اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, دوسری ہمارا کام ہے نا. ہاں نہیں آپ دیکھیں گر جائے گی تو اس کی گرے گرے ہی شوڈ ٹیک دی ریسپانسبلٹی. آج کیوں ساری اپوزیشن بھی اگریوڈ لگتی ہے ان کی کنڈکٹ سے, اور جو ان کے الائز ہے وہ کیوں اگریوڈ ہے؟ ایم کیو ایم خود کہتی ہے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس آنر نہیں کی جا رہی, مینگل صاحب کہتے ہیں کمٹمنٹس آنر نہیں کی. سو میں سوچ جماعت اسلامی تو پھر آپ لوگ سوچیں نا وہ کیوں کھڑے, پھر آپ لوگ سوچیں کہ وہ کیوں ان کے ساتھ ہیں. اگر ان کے اتنی شکایات ہیں, تحفظات دور نہیں ہو رہے, پھر بھی تو وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ اچھا ہیو سم پیشنس, آرام سے گفتگو کر لیں. کھڑے ہیں ان کی اپنی پرائرٹیز ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آج ان کو ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے, کلیکٹیولی کھڑی اپوزیشن, انہوں نے اپنا کلیکٹیو ڈیسیژن بھی لیے ہوئے, تو لیکن یہ آپ اس طرح سمجھے, آپ یہ سمجھے کہ یہ 2020 کا میچ ہے کہ ود ان 1 day there will be a decision for that. Don't think on those lines. اچھا, بلاول بھٹو نے جب آپ یہ پیشکش کی تو یہ سوال میں یہ آیا نیر بخاری صاحب کہ کیا سندھ کے عوام کے وہ تمام مسائل حل ہو گئے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں آ کے پورے ملک کے عوام کی ذمہ داری لینا چاہتی ہے اپنے کندھوں پہ؟ دیکھیں نا, یہ مسائل اٹس اے کنٹینیوئنگ پروسیس. مسائل ایمرج ہوتے رہتے ہیں, ان کا سولوشن نکلتا رہتا ہے. مجھے دنیا کا کوئی ملک بتا دے کہ جس پہ مسائل ابھرتے نہیں ہیں اور وہ حل ہوتے رہتے ہیں. تو پھر آپ لوگ کن مسائل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہیں؟ تو پھر وہ بھی تو یہی کہتے ہیں ابھی 1.5 سال ہوا ہے, وہ بھی تو کاؤنٹر آرگومنٹ یہی دیتے ہیں. دیکھیں 1.5 سال ہم نے ٹائم دیا نا ان کو, 1.5 سال ہم نے ٹائم دیا, لیکن 1.5 سال میں بجائے بہتری آنے کے اس میں اور ڈکلائن آیا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بہتری آتی, لیکن یہ ڈکلائن کی طرف چلے گئے. تو دیٹس اے ایشو. یہ میں یہ نہیں کہتا کہ 1 سال میں سارے مسائل حل ہو جاتے, یا تو ہے نا کہ مسائل حل کی طرف کوئی پیش رفت ہوئی ہوتی, کوئی پیش قدمی کی ہوتی, کوئی 1 کروڑ نوکریوں کا کہا, کوئی 10 لاکھ نوکریاں دے دیتے, کوئی 2 لاکھ وزیر اعظم نے اعلان 2020 نوکریوں کا سال ہے, 1 لاکھ بنا دیتے. انہوں نے اعلان کر دیا ہے, انتظار کر لیں. کدھر سے؟ آپ کو پتا آپ کا جی ڈی پی کہاں چلا گیا؟ آپ کو پتا ہے کہ ود ان نیکسٹ 15 days یہ پھر گیس کی اور الیکٹریسٹی کی پرائسز کہاں جا رہی ہیں؟ جی بالکل. آپ بل دیتی ہے, آپ بجلی کا بل دیتی ہے, آف کورس آپ گیس کا بل دیتی ہے. اس پہ ظاہر ہے اس کے بغیر گزارا تو نہیں ہوتا نا. اس پہ تو دو رائے نہیں ہے نا کہ مہنگائی ہو گئی ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اگست 2018 سے آنورڈ اگر تو کوئی بہتری آتی, لوگوں کو ریلیف ملتی, تو پھر تو یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرتی. لوگوں کو یہ امید ہوتی کہ بہتری 5 سالوں میں بہت بہتری آ جائے گی. جو 100% کمٹمنٹس نہیں ہوتی تو ایٹ لیسٹ 50% کمٹمنٹ. لیکن اس کے باوجود کہ ان کو موقع ملا, بجائے بہتری آنے کے چیزیں اور خراب ہوتی نظر آ رہی. ابھی بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ چیزیں تو 1000 پہ لے رہے ہیں, تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے رقم ہو؟ اب یو امپورٹ آئل بٹ یو ڈونٹ پے منی فار دیٹ. تو پھر الٹیمیٹلی جب پیسے دینا پڑے گا تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کام نہیں ہوگا. اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نہ وہ کیپیسٹی ہے, نہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے. اسی لیے عوام اب پنجابی کہتے ہیں نکو نک ہوئی پئی ہے. اس واسطے ان سے لوگ جان چھڑاتے ہیں. پھر لوگ آپ لوگوں کے ساتھ سڑکوں پر نکلتے. بلاول بھٹو نے بارہا احتجاج کی کال دی, بارہا لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی کال دی کہ لوگ باہر نکلیں, احتجاج کے لیے تیار رہیں, اس حکومت کو ہم گھر بھیجیں گے. اگر لوگ اتنے تنگ تھے تو لوگ آپ لوگوں کی کال پر باہر نکلتے نا. مولانا کا دھرنا کیوں ناکام ہوا؟ بات سنیں. نہیں, مولانا کا دھرنا قتل ناکام نہیں. ہم دھرنے کے ویسے ساتھ نہیں تھے. مولانا کو ہم نے کہا تھا کہ ہم ایجوٹیشنل پالیٹکس جلوس کی بات آپ کریں گے, جلسے کی بات کریں گے. ابھی تو 3 دن پہلے ہم نے ایک بڑا کامیاب جلسہ پنڈی میں کیا. ابھی تو چیئرمین بلاول نے ایجوٹیشن کی کال دی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں آپ کہاں سے آپ نے یہ نکال لیا کہ انہوں نے کال دی, لوگ نہیں نکلے. آپ مجھے بتائیں کس جلسے میں وہ نہیں کرتے. لوگ تیار رہے, احتجاج کے لیے تیار رہے. ہر برسی پر یہ اعلان ہوتے ہیں. لیکن جب ہم بی بی کی جب بھی برسی پر ایک ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے نکلنا نہیں ہے. جی
نہیں آپ نے نکلنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تکلیف نہیں ہے پیٹرول کی مہنگائی کی، آپ کو بجلی مہنگی کی آپ کو تکلیف نہیں، جس کو تکلیف ہے وہ نکلے گا جب ہم کال دیں گے۔ ہمیں سندھ کے عوام کی تکلیف کا بھی احساس ہے، جب وہاں لوگ کتوں کے کاٹنے سے مرتے ہیں ہم اس پر بھی آواز اٹھاتے ہیں، جب تھر کے لوگ بھوک سے مرتے ہیں ہم اس پر بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں کتوں کو کاٹنے کی بات ہے نا، نہیں یہ کتے ادھر پنجاب میں آپ کو نظر نہیں آتے کاٹتے ہوئے، آپ کو سندھ میں زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہاں کتنے لوگ مرے ہیں پنجاب میں، مجھے فگرز بتا دیں آپ۔ بات سکیں نا ویکسین ہی نہیں ہے، ویکسین امپورٹ کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ NIH جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں، وہ ویکسین نہیں بنا رہے۔ اگر ویکسین کی پروڈکشن نہیں ہے تو براہ راست پروونسز تو امپورٹ نہیں کرتے دوائیاں، فیڈرل گورنمنٹ نیگوشیٹ کرتی ہے، تو ویکسین امپورٹ کرنا کس کا کام تھا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا نا۔ تو جو بچے بھوک سے مرے وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ تو ہم 2008 سے سنتے آ رہے ہیں، یہ تو 2008 سے دیکھیں پر کیپٹا، نہیں میری بات سنیں، تھر میں پر کیپٹا انکم تھر کول سے دیکھیں جہاں کوئی غلطی ہو جائے، 60-70 ایک ٹرک ڈرائیور لے رہا ہے، دیکھیں جہاں کوئی غلطی ہو جائے وہ وفاق کی ذمہ داری ہے۔ سندھ میں جو عوام کی حالت جو ابتر حالت ہے، کیا وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ آج حقیقت ہے کہ وفاق کی نمائندہ جماعت آج ایک صوبے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ کیوں آپ لوگ اپنی غلطیوں پر جو ہے نا وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ لوگ پچھلے 12 سالوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ کے عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکی ہے؟ بہت شکریہ نیر بخاری صاحب میرے ساتھ ہیں، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، سال 2019 اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ ہم آج اور کل اپنے پروگرام میں 2019 میں پاکستان کو مختلف محاذوں پر ہونے پر جو درپیش چیلنجز رہے ہیں ان کا ذکر کریں گے، تاکہ ایک پورے سال کا ہم جائزہ لے سکیں کہ ہم نے کہاں پر غلطیاں کی ہیں اور کس جگہ مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ سب سے پہلے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے سفارتی محاذ کی۔ سال 2019 پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر چیلنجز سے بھرپور رہا۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی خارجہ پالیسی پر منفی اثرات واضح نظر آئے، لیکن 2019 میں پاکستان ایک عالمی پلیئر کے طور پر سامنے آیا۔ سال کا آغاز وزیراعظم کے دورہ ترکی سے ہوا۔ ترک صدر کی دعوت پر وزیراعظم نے ترکی کا دورہ بھی کیا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت سمیت دیگر اہم معاملات طے پائے۔ ترکی کے دورے کے بعد ہی متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن نہیان نے 12 سالوں کے بعد پاکستان کا ایک روزہ دورہ بھی کیا، جس میں پاکستان کو $9 ارب کے تیل کی فراہمی ادھار پر اور $3 ارب ایک سال تک اسٹیٹ بینک میں رکھوانے کا اعلان بھی کیا۔ پھر جنوری کے بعد فروری میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا تاریخی دورہ کیا اور سعودی عرب کی پاکستان میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پھر اسی مہینے بھارت کے پلوامہ کے ڈرامے کے بعد بالا کوٹ میں ہونے والے حملے اور پھر پاکستان کے جوابی وار کے بعد بھارتی پائلٹ ابھینندن کی رہائی کو بھی عالمی دنیا نے بہت زیادہ سراہا، اپریشیٹ کیا اور پاکستان کی جانب سے اسے امن کی کوشش قرار دیا گیا۔ پھر مارچ میں ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد دورہ پاکستان پر آئے اور 23 مارچ کی پریڈ میں مہمان خصوصی کے طور پر انہوں نے شرکت کی۔ اومکارا حادثے کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان نے تہران کا دورہ بھی کیا اور دونوں ممالک کے درمیان خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے جو مشترکہ کوششیں ہیں ان پر بات کی گئی۔ پھر چائنا کو اس سال بھی پاکستان کی سفارتی پالیسی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی۔ وزیر اعظم کے دورے میں سی پیک کو مزید وسعت دینے کی بات بھی کی گئی اور دونوں ممالک کے درمیان سی پیک کے اوپر موجود خدشات ختم ہوئے۔ اس سال وزیر اعظم کا سب سے اہم دورہ امریکہ کا تھا، جہاں وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف بھی گئے اور تاریخ میں پہلی بار امریکہ کی جانب سے پاکستان کے آرمی چیف کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور اسی دورے میں ٹرمپ نے کشمیر کے معاملے پر پھر ثالثی کی پیشکش بھی کی اور افغان امن معاملے پر پاکستان کا جو ایک کردار تھا اس کو سراہا۔ وزیر اعظم کے اس دورے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی مودی نے اپنی شدت پسندی دکھاتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور پوری وادی میں کرفیو نافذ کر دیا۔ بھارت کے اس اقدام کے خلاف پاکستان نے دنیا بھر میں احتجاج کیا۔ سلامتی کونسل میں 50 سالوں کے بعد کشمیر کے معاملے پر بات ہوئی۔ عالمی تنظیموں اور ممالک کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی۔ ملائیشیا اور ترکی نے بڑھ چڑھ کر اس میں پاکستان کی حمایت کی، ساتھ دیا، جبکہ اسی تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو تقریر
وزیر اعظم نے کی، پوری دنیا نے اس کو سراہا۔ وزیر اعظم کے دورے UN میں جہاں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی گئی، وہیں بھارت سمیت پوری دنیا کو یہ واضح میسج دیا گیا کہ پاکستان کشمیر کے لیے آخری دم تک لڑے گا۔ وزیر اعظم کی اس تقریر کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا، جبکہ ملائیشیا، ترکی اور پاکستان نے مل کر پھر اسلاموفوبیا کے خلاف ایک چینل بنانے کی تجویز بھی دی۔ ان تمام کامیابیوں کے بعد کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے پر پاکستان کی عالمی سطح پر سبکی ہوئی اور اسے وزیر اعظم عمران خان کا عالمی یو ٹرن اس کو قرار دیا گیا۔ 2019 تو اختتام کو پہنچ گیا، لیکن 2020 میں پاکستان کو مزید بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ فروری میں FATF کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کے لیے کشمیر کا معاملہ اور عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں ان کی شرائط سفارتی سطح پر یقیناً مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، اور مسلم دنیا، امریکہ سمیت بڑے ممالک کے ساتھ یقیناً تعلقات کو مزید بہتر کرنے اور دوست ممالک کی تعداد میں اضافہ بھی کرنا ہوگا۔ کیا پاکستان ان چیلنجز کے لیے تیار ہے، اور مزید کون سے چیلنجز کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے سال 2020 میں؟ اس پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے سابق سفیر شاہد امین صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہد امین صاحب آپ کا۔ شاہد امین صاحب، آپ خارجی معاملات کے لحاظ سے 2019 کو آپ کا اس پر انالیسس کیا ہے؟ کہاں آپ پاکستان کو ریٹ کریں گے؟ اگر ہمسایہ ملک افغانستان سے ان معاملات کو شروع کر لیں تو طالبان اور امریکہ کے درمیان رفت کو دور کرنے، مذاکرات کو شروع کرنے میں پاکستان کا جو کردار رہا، پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا، جس طریقے سے پاکستان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آیا اور مذاکرات کا آغاز ہوا، اس سارے پروسیس میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں، پاکستان کے کردار کو؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے سلسلے میں پاکستان کا بڑا مثبت رول رہا ہے، اور جس کی بڑی پذیرائی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات میں بہتری آئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امریکہ کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان جو ہے طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے میں اور کسی سمجھوتے کی طرف لے جانے میں ایک بہت ہی اہم ایک حصہ بن سکتا ہے اور بن رہا ہے۔ اور اسی بنیاد پہ اگر افغانستان میں اگر امن آتا ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے دیر پا تعلقات بھی بڑی اچھی بنیاد پہ قائم ہوں گے۔ لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ طالبان ہمارے قابو میں تو نہیں ہیں، ان کی اپنی ایک اپروچ ہے، ان کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اور فائنلی تو وہ فیصلہ وہی ہوگا جو کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے قابل قبول ہے۔ لیکن ہماری ان کو صلاح یہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں جو اتنا لمبا جنگ و جدل چلا ہے اور اتنی خوفناک وہاں پہ تباہیاں آئی ہیں، اب موقع آ گیا ہے کہ معاملے کو کسی سمجھوتے کی طرف لے جائیں۔ تو امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے امریکن فوجوں کا انخلا ہو، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو افغانستان میں نان طالبان عناصر ہیں، جس کو ناردرن الائنس بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی طالبان کی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا موڈس ویونڈی ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر افغانستان میں دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے رویے میں کچھ نہ کچھ لچک نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ دیکھیے جو کچھ ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا ہے، اور اس کی قدر کی گئی ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم افغانستان کا مسئلہ حل کرائیں گے تبھی ہماری کامیابی ہوگی، یہ تو اوور اسٹیٹمنٹ ہے یا اوور ایکسپیکٹیشن ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ہے، اس کی دنیا میں پذیرائی ہے۔ ٹھیک، اچھا، دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ پاکستان کا جو رول رہا وہ کشمیر کے معاملے پر پوری دنیا میں آواز اٹھانے کا رہا۔ شاہد امین صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا، 50 سالوں میں کے بعد پہلی بار یہ اجلاس ہوا، جس میں خصوصی طور پر صرف مسئلہ کشمیر کے تناظر میں پاکستان اور بھارت کے جو معاملات تھے ان کا جائزہ لیا گیا۔ یہ کتنی بڑی ہماری اچیومنٹ تھی کہ دنیا کو ہم نے کہا کہ فوکس کریں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے جہاں پر جو ہے نا وہ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، لوگوں پر کرفیو نافذ ہے، لوگوں پر وہاں پر پابندیاں ہیں۔ تو اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ آج پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں بھارتی اقدامات کے خلاف؟ جی دیکھیے، بالکل یہ بات صحیح ہے کہ 1964 کے بعد UN سیکورٹی کونسل نے کشمیر کے مسئلے کو پہ بات نہیں کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس وقت بھی جو جلسہ ہوا اٹ واز ناٹ اے فارمل میٹنگ، لیکن کم از کم ایک جلسہ تو ہوا،
اور جس کے اندر سب ممالک نے اپنی رائے کا اظہار کیا. بنیادی طور پہ ہندوستان نے جو کشمیر میں انتہائی ظالمانہ اقدام اٹھائے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے خلاف ہے, اس کے بارے میں دنیا نے تشویش کا اظہار کیا ہے. اور یہ چیز جو ہے ایک دباؤ کی حیثیت رکھتی ہے, اور ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا بڑا سیٹ بیک ہے. وہ انہوں نے پچھلے 50-60 سال میں یہ حالات کر لیے تھے کہ سیکورٹی کاؤنسل کشمیر سے ایک لحاظ سے لا تعلق ہو گئی تھی, اور اب آپ نے دیکھا کہ سیکورٹی کاؤنسل نے اس سلسلے میں کوئی دلچسپی لی ہے. یو این سیکرٹری جنرل نے اس میں بارہا ہندوستان کی پالیسیز کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. یو این کے ہائی کمیشن اور فار ریفیوجیز وغیرہ نے اس سلسلے میں, ہیومن رائٹس والے نے اس کے بارے میں ہندوستان کی تنقید کی ہے. تو ان چیزوں سے دیکھیے ایک تاریخی طور پہ ہندوستان جو ہے ایک قسم کے بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. اور پھر جو وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے پچھلے 4-5 مہینے سے, جو وہاں پہ لوگوں کو 80 لاکھ لوگوں کو ایک لحاظ سے جیل میں بند کیا ہوا ہے, ہر قسم کے مظالم ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ دنیا کے سامنے لایا ہے. اور ایک کامیابی اور بھی ہے کہ ایک خطرہ یہ ہوتا کہ ہندوستان روایت کے مطابق اس معاملے کو ڈائیورٹ کر کے کوئی فوجی ایڈونچر کر سکتا تھا پاکستان کے خلاف, اور فروری میں اس نے کی بھی. اور اس وقت بھی بہت اس بات کے امکانات ہیں کہ شاید وہ کوئی ڈائیورشنری ایکٹیویٹی کریں. اور یہ پاکستان نے جو پہلے سے شور مچایا ہوا ہے کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے, ہندوستان ایسا کر سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے ایک ڈیٹرنٹ بنا ہوا ہے. ابھی تک کوئی انہوں نے واضح کارروائی اس لیے نہیں کی ہے کیونکہ پاکستان نے پہلے سے دنیا کو تنبیہ کرنی شروع کر دی کہ ہندوستان ایسی ڈائیورشنری ایکٹیویٹی کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں کامیابی کی ہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ کشمیر کے عوام جو ہے اتنی مصائب سے گزر رہے ہیں. اگر یہ کوئی کہے کہ پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا ہے یا وہاں کے عوام کی دشواریوں کو دور نہیں کیا ہے, وہ بات تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ چیز پاکستان کی صلاحیت میں نہیں ہے. یو ڈونٹ پٹ اپ امپاسبل ٹارگیٹس. ہم پاکستان کا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں تو ہم سالوں پہلے یہ کر دیتے. بالکل صحیح, بالکل. بہت شکریہ سابق سفیر شاہد امین صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, دفاعی اعتبار سے بھی پاکستان سال 2019 میں بھی ناقابل تسخیر رہا. جہاں ابدی دشمن اور ہمسایہ ملک بھارت سے سارا سال کشیدگی بڑھتی رہی, وہیں ملک کے اندر سے بھی کئی سیکیورٹی چیلنجز درپیش رہے. پاک فوج نے ہر محاذ پر کامیابی سے ملک کے دفاع کے ساتھ دشمن کا غرور خاک میں ملا کر اپنی برتری کو ثابت کیا, اور پاک فضائیہ نے بالاکوٹ حملے کے بعد جوابی وار کرتے ہوئے 1965 کی تاریخ دہرا دی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے متعدد ممالک کے کامیاب دورے بھی کیے. 14 فروری 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں ضلع پلوامہ کی حدود میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر خودکش حملہ ہوا. بھارت نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے یہ الزام پاکستان پر لگایا ہمیشہ کی طرح, اور 26 فروری کو مظفر آباد سیکٹر میں پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی. پاک فضائیہ کے طیارے فوری فضا میں بلند ہوئے تو بھارتی پائلٹ بالاکوٹ کے قریب پے لوڈ گرا کر بھاگ گئے. 27 فروری کی صبح پاکستان ایئر فورس نے بھارتی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارت کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے اور ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان نے پھر جذبہ خیر سگالی کے تحت 1 مارچ کو بھارتی پائلٹ کو رہا کر دیا. اس پورے معاملے میں دونوں ممالک کے درمیان معاملات جنگ کے دہانے تک پہنچ گئے تھے, لیکن عالمی طاقتوں نے بھی دونوں جوہری طاقتوں کو جنگ اور تنازعات سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی. ثالثی کی کوششیں ہوئیں. فروری 2019 کے بعد بھی مختلف حربے اپناتے ہوئے بھارت نے خطے کے امن کو متاثر کرنے کے لیے بارہا کوششیں کی, جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ رہے. اور یہ صورتحال اب بھی جو کی تو ہے, لیکن پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا, اور نہ صرف بھارت بلکہ خطے کے دیگر ممالک اور عالمی طاقتوں کو یہ باور کروایا کہ پاکستان کسی بھی صورت حملے میں پہل نہیں کرے گا, لیکن یہ بھی واضح کیا کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے. آنے والے سال میں بھی پاکستان کو مودی کی شدت پسندی, آبی جارحیت اور مقبوضہ وادی کی صورتحال سے یقیناً متعلق جو بہت سارے چیلنجز ہیں درپیش ہوں گے. اس ساری صورتحال پر میں بات کروں گی. میرے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. جنرل صاحب, دفاعی اعتبار سے 2019 کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھارت کی کارروائیاں, پاکستان کے جواب, آپ کا انالیسس کیا ہے ڈیفنس لحاظ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو 2019 گزرا اس میں کئی واقعات ایسے ہوئے, آپ نے بھی اپنے بیانیہ میں بھی ذکر کیا. خاص طور پہ جو فروری میں بھارت کی طرف سے جارحیت ہوئی,
وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک مشکل وقت تھا، کیونکہ ہم بالکل جنگ کے دھانے پہ کھڑے تھے اور ہمارے پرائم منسٹر نے اپنی ریزالو بڑی واضح طور پہ بتائی تھی کہ یہاں سوچا نہیں جائے گا، بھارت نے کچھ کیا تو اس کا جواب ہر حالت میں دیا جائے گا. لہذا وہ فیصلے کی گھڑی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بھی میٹنگز وغیرہ ہوئی، کیونکہ آپ نے اپنے نیوکلیر ویپنز وغیرہ یہ چیزیں ساری ایک لحاظ سے تیار کر لی تھیں. تو ہم ایک جنگ سے تو بچ گئے، بہت بڑی جنگ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں بھارت کو خاصی ہزیمت اٹھانا پڑی. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور عالمی سطح پہ پاکستان کی دفاعی اعتبار سے ایک حیثیت سمجھی گئی، ایک تعریف کی گئی کہ پاکستان نے واقعی بھارت کو ایک شرمندگی سے اس کو دوچار کیا ہے، اور بھارت جو بہت نعرے لگا رہا تھا اس کو مار کھانی پڑی. میں سمجھتا ہوں یہ دفاعی اعتبار سے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک لمحہ فخر کا لمحہ تھا، جہاں ایک اطمینان کہ آپ کی افواج اس قابل ہیں کہ وہ ملک کا بھرپور دفاع کر سکیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ خطرات لگاتار منڈلاتے رہے. آپ نے دیکھا کہ LOC کے اوپر بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. اب پچھلے دنوں ہی آپ دیکھیے کہ LOC کے اوپر خاص طور پہ ہمارا نیلم ویلی اور چڑھوئی کے علاقے میں، پھر حاجی پیر میں یہ کافی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. اس سے یوں لگتا ہے کہ بھارت کی طرف باوجود اس کے کہ ان کی بڑی کیجولٹیز ہوئی، بہت سارا انہوں نے نقصان اٹھایا، لیکن پالیسی میں تبدیلی ابھی تک نہیں آئی. اور LOC کو ایکٹیو رکھنا یہ ان کی پالیسی میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جب LOC پہ یہ جاریت ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہماری LOC پہ کہیں کوئی کمزوری نظر نہ آئے، کیونکہ بھارت جیسا دشمن یہ اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور کسی بڑے حملے کا پیش خامہ ثابت ہو سکتی ہے وہ چیز. لہذا کہیں بھی آپ کسی بھی نقطے پہ، کسی پوائنٹ پہ کوئی کمزوری نہیں دکھا سکتے. یہی وہ چیز ہے، اس کو اگر لنک کریں تو پرائم منسٹر کہتے رہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرا کے تو یہ پاکستان کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے. جب میں پلوامہ کا ڈرامہ رچایا بھارت نے تو صاف پتہ چل رہا تھا اور واضح تھا کہ جو مودی سرکار ہے وہ آئندہ آنے والے جو الیکشنز میں ہے اس کا فائدہ اٹھائے گی، اور مودی سرکار جو ہے نا وہ دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے سب ڈرامے کر رہی ہے. اور اب تو جو نریندر مودی ہے انتخابات جیت گیا، وزیر اعظم دوبارہ بن گیا. اب جو اس کی LOC پر شرارتیں ہیں، اشتعال انگیزی ہے، بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد کشمیر میں خصوصی حیثیت کو ختم کرنا، اس کے بعد بھارت کا کیا مقصد ہے آپ کو لگتا ہے ان اقدامات کا؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں. ایک تو بھارت میں جو مودی کی حیثیت ہے وہ ساری ہندوتو اور اینٹی پاکستان نیریٹو کی بنیاد پہ ہے، لہذا وہ اس کو قائم رکھنا چاہے گا اور ہر حالت میں LOC کے اوپر ایسے واقعات کرے گا جس سے وہ اپنی پبلک کو یہ امپریشن دے سکے کہ پاکستان کے بارے میں بڑا سخت ہے اور بہت ہی وہ طاقت کے ذریعے پاکستان کو ہینڈل کر رہا ہے. اور وہاں جھوٹ بھی بولیں گے کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کر دی، ہم نے اتنے لوگ مار دیے. یہ اس کے لیے ایک پولیٹیکل سروائیول کا ایک ذریعہ ہے، یہ اس کا رستہ ہے، کیونکہ نہ تو اس کی اکنامک پالیسی نے کوئی بھارت میں بہتری دی کہ وہ وہاں پہ کوئی بے روزگاری ختم ہو گئی یا کچھ اور، تو وہ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ انتظامی معاملات میں آپ دیکھیے کہ ملک میں انتشار کافی زیادہ ہے. اب یہ قانون جو پاس کیا تھا انہوں نے امینڈمنٹ ٹو سٹیزنشپ ایکٹ، اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا ٹرموائل ہے. تو اس ٹرموائل کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پھر وہ پاکستان کے خلاف ایشو کھڑا کر دے. تو اس کی سروائیول کا اور اس کی اپنی سوچ کا، اور پھر آپ دیکھیے کہ حالات خراب ہوں تو ان کو ٹھیک کرنے کا، اس کے بعد نسخہ ایک ہی ہے اور وہ پاکستان کو محتاط رہنا چاہیے. مزید 2020 چیلنجز ہو سکتے ہیں دفاعی اعتبار سے پاکستان کو، ذرا کوئکلی مجھے اس کا آنسر دے دیجیے جنرل صاحب. دیکھیے کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے. دیکھیے اس میں مودی کے بیانات کو ہمیں کبھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. پہلی چیز کہ وہ آزاد کشمیر کے اوپر اس نے نظر رکھی اور وہ اپنے لوگوں کو کہتے رہے کہ جی ہم اب اس کو پکڑیں گے، ادھر جائیں گے. لہذا یہ چیلنج ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے آزاد کشمیر کا بھرپور دفاع کرنا ہے، اور یہ اس چیز کی قوم کو یقین دہانی کرانی ہے کہ ایک بھی انچ بھارت کے ہاتھ نہیں جائے گا. دوسری طرف یہ کہ سی پیک جو ہے وہ ہمیشہ سے کھٹکتا رہا ہے، اور بھارت ہمارے شمالی علاقوں کو، گلگت بلتستان کو متنازع علاقہ کہہ کے تو ادھر نظر رکھے ہوئے ہے. سو وہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی، کوئی لوگوں کو پیسے دے کے کچھ نہ کچھ وہاں پہ حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا رہے گا تاکہ سی پیک ڈسٹرب ہو.
یہ ہمارے لیے دوسرا چیلنج ہوگا. اور مغربی سرحدوں پہ آپ نے دیکھا کہ ٹیررزم، بھارت ایک سپوائلر ہے وہاں پہ. افغانستان میں امن نہ آنے کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ بھارت کا رول ہے. صحیح. بھارت اور ناردرن الائنس، صحیح. ان لوگوں کو اگر امن آ جائے تو پھر ان کی اپنی حیثیت وہاں ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. صحیح. اور طالبان ان کو وہ مراعات نہیں دیں گے وہ جو کہ ان کو آج میسر ہے وہاں پہ. صحیح. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.